علامہ انور شاہ کشمیری کا کسی غیر مجلد سے مناظرہ تھا. کیا تھا؟ جب مناظرے کے لیے وقت آ گیا، لوگ جمع ہو گئے. ایک پٹھان تھا مولوی عبدالعزیز، غضب کا منطق و معقولات میں ماہر تھا. کہا شاہ صاحب، اوئے انور شاہ کشمیری، تم اس سے جیتو. بلکہ وہ مولوی ثناء اللہ امرتسری تھے. کہا اس سے جیتو. دبئی میں گیا، سمجھے؟ دبئی گیا، ایک مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، جو بھی مولوی جاتا تھا چندے والے، تو وہ اس وقت میرا مدرسہ نہیں تھا، حضرت بھی میرے ساتھ تھے، اشرف المدارس کے شیخ الحدیث، ایک دو بندے اور ہم نے معاون لے لیے. عبد الباری بڑا جامع اسلامی مدینہ منورہ کے فاضل تھے، غیر مقلد تھے، غیر مجلد، سمجھے؟ جب وہاں اس کے پاس گئے تو وہاں بھی یہی ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے. بس جیسے گئے بڑا مست تھا. یہ محتمم جاتے سب کو ذلیل کرتا تھا، ایک ایک مولویوں کو ذلیل کر کے چھوڑتا تھا، بڑے بڑے شیخ الحدیثوں کو، سمجھے؟ اتنے تیز تھے، چھوڑتا مڑتا کسی کو نہیں تھا. یہ محتممین مجبور ہو گئے کہ محتمموں کو وہ سیٹھ کہتا تھا اس سے مناظرہ کرو پھر پیسے دیتا ہوں، میرے مولوی سے، اور سارے ہار جاتے تھے، سمجھے؟ آخر کار محتمموں کے جیب سے اللہ نے پیسے نکالا، انہوں نے ہمارے ٹکٹ کیا. سب کو سبحان اللہ. محتمم پیسے دے دے کسی کو، سمجھ رہی؟ میرا بھی ٹکٹ ہو گیا، حضرت اقدس مولانا عبدالرشید صاحب ان کا بھی ٹکٹ ہو گیا، دو ساتھی اور بھی تھے. ہماری آمد رفت، وہاں کے اخراجات، پہلی مرتبہ ہم دبئی گئے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ پہلی مرتبہ ہم دبئی گئے، دبئی دیکھا، بہت مزہ آیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بہت مزہ آیا دبئی میں، ہر چیز بالکل بڑی آزادی ہے، سمجھ میں؟ بس جمہوریت ہے، جو بھی دیکھے اوپر سے دیکھو نیچے سے دیکھو. جیسے تبلیغ والے کہتے کہ بھائی نظریں نیچے کرو. اب لوگ آگے، سمجھے؟ اللہ نے اس کو بھی رسوا کر دیا، ایسے رسوا کر دیا، سمجھے؟ گئے، اس کی شوخیاں تھیں. لابد للمناظر ان يكون لابد للمناظرين ان يكون المناظران نظيرين في العلم. انا ماجستير، حصلت على الدكتوراه، حصلت على الماجستير وانا اريد الدكتوراه ان شاء الله في السنة الآتية ان شاء الله سنحصل على الدكتوراه، وبعد سنتين سنحصل على الدكتوراه. میں جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کر کے آیا ہوں، سمجھے؟ میں نے کہا تو دلیل بات کر، سمجھے بھائی جان؟ یہ شوخی چھوڑ، بات کر. کہتے نہیں، مناظر کے لیے ضروری ہے کہ وہ برابر ہو. میں دکتورا ہوں، سمجھے؟ میں نے کہا تیری عمر کیا ہے؟ اس وقت اس کی عمر 60 سال کی تھی، جو میری عمر اس وقت 40 کی بھی نہیں تھی، سمجھے؟ بہت پرانی بات ہے، پہلی مرتبہ گئے. تو میں آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 60 کے قریب ہے. میں نے کہا اب تک تو ماجسٹیر کر رہا ہے، اب تک تو ماجسٹیر کر رہا ہے. میں ڈاکٹر ہوں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور میں نے کیا 2 مہینے میں کیا، سمجھے؟ 2 مہینے. مفتی نظام الدین نے 20 دن میں 600-700 صفحات کی کتاب، 550 صفحات کی کتاب احوال شیوخ بخاری مفتی صاحب نے لکھی. بخاری بھی پڑھا رہا تھا، ترمذی بھی پڑھا رہا تھا، توضیح تلوی بھی پڑھا رہا تھا، رئیس التخصص بھی تھے، جلسے بھی کرتے تھے. ان کے ہوتے ہوئے پھر بھی 21 دن میں مفتی صاحب نے پورا مقالہ لکھا. جو ان کے ایم اے کرنے کے بعد 4-5 سال یہ کریں گے ماجسٹر، سمجھے؟ ایم فل، اور ایم فل کے بعد جا کر کے مفتی صاحب نے، میں نے عرض کیا کہ 20 دن میں. مولانا عادل صاحب بھی اس طرح جلدی، ان کو پھر بھی ٹائم لگا، میں نے 2 مہینے میں. میں نے کہا بیٹا میں تو پی ایچ ڈی ہوں، سمجھے؟ آپ تو ماجسٹر کر رہے ہیں، میں تو پی ایچ ڈی ہوں، تو بات کر لے. کہتے کہ مجھے شوگر ہے، سمجھے؟ ایسا مولانا ذلیل کر کے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو چھوڑا، ایسا ذلیل کر کے چھوڑا کہ یاد رکھے گا. حضرت بھی تھے، سمجھے؟ اور پھر اس نے اپنے ایک مصری شاگرد تھے عالم شیخ محمد شمیم، اس کے ساتھ بھیجا، ان کو پھر آگے کیا اس نے. دوسرے دن تو حضرت بھی تھے، حضرت سے پتہ کر لینا اس مصری کا. میں نے کہا انت من العرب؟ کہنے لگا انا. میں نے کہا واللہ لست من العرب، تو عرب نہیں لگ رہا. انت لا تجید العربیت، عربی تیری تو صحیح نہیں ہے، تو عرب کہاں سے آ گیا، سمجھے؟ کہیں اس کے مبتدا ٹیڑھا، کہیں اس کی خبر ٹیڑھا، کہیں پتہ نہیں کیا ٹیڑھا، سمجھ؟ اچھی مرمت ہم نے کی. کہتے الان عفوا انشاءاللہ سنراجع الکتب، جا کر کے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دے دو، سمجھے؟ 1 ہفتے کی مہلت دے دو، پھر اس میں بات کروں گا. میں نے کہا ابھی لکھ کر دے، اس وقت ہار گیا تو، سمجھے؟ اس وقت لکھ کر کے دے دے کہ تیرا کام ہو گیا.
سمجھے؟ ایسے پیسے والے ہوتے ہیں مولوی صاحب۔ علامہ انور شاہ کشمیری کا کسی غیر مجلد سے مناظرہ تھا، کیا تھا؟ غیر مجلد سے حضرت کا مناظرہ تھا۔ جب مناظرے کے لیے وقت آ گیا، لوگ جمع ہو گئے، ایک پٹھان تھا مولوی عبدالعزیز، غضب کا منطق و معقولات میں ماہر تھا۔ کہا شاہ صاحب، اوئے انور شاہ کشمیری، تم اس سے جیتو، بلکہ وہ مولوی ثناء اللہ امرتسری تھے، کہا اس سے جیتو تب بھی تم ہار گئے، اور اس سے ہارے تو تب بھی تم ہار گئے۔ شاہ صاحب تو اپنے آپ کو دیکھ، کس مقام کا آدمی ہے، تو اس سے مناظرہ کر رہا ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اس پٹھان نے کہا، اے چھوڑ انور شاہ کشمیری کو چھوڑ، کہیں سے قرآن و حدیث میں بخاری اور قرآن سے کہیں بھی کوئی صفحہ کھول، اور تو ترکیب مجھ سے پوچھ یا میں کھول کر کے آپ سے ترکیب، یہی ہمارا مناظر ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دم دبا کر کے بھاگا۔ اس نے کہا یہ بھیڑیا ہے، مجھے کھا جائے گا، یہ پٹھان جو ہے، یہ منطق و معقولات، یہ نحو کا اتنا ماہر ہے، یہ مجھے کھا جائے گا۔ میدان فتح ہو گیا، شاہ صاحب کی جان چھوٹ گئی۔ اس نے کہا شاہ صاحب یہ ہمارے جیسے غریبی سے مناظرہ کرے، تو رئیس المحدثین، خدا کے بندے، تو اسے بحث کرتا ہے؟ اور اصولی طور پر یہی ہے، لابد ان یکون المناظران نظیرین فی العلم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ لوگ کہتے ہیں غزالی اور رازی بڑے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم رشید احمد گنگوئی اور محمد قاسم نانوتوی ان سے بڑے ہیں۔ سمجھتا ہے؟ اپنے ہر ایک نے، کسی نے اللہ کا کسی نے بنایا کہ مفتی اعظم پاکستان، کسی نے متکلم اسلام، کسی نے مناظر اسلام، سمجھے، اور کسی نے وکیل احناف۔ لڑے پتر، احناف ختم ہو گئے کہ ان کا وکیل مولوی منظور بن گیا، سمجھے، اور کوئی احناف تباہ ہو گئے کہ یہ الو کے پٹے ہوتے ہیں، تو پھر کیا، سمجھے۔ ہمارے حضرت کے لیے کسی نے اعلان کر دیا کہ رئیس المحدثین، محدث العصر، رئیس المحدثین، کیا کیا کہتے رہے، تعریفیں بڑی بڑی کی۔ حضرت اقدس جب اٹھا نواب شاہ میں، استاد سلیم اللہ، اس نے کہا یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، میں سلیم اللہ ابن عبدالحلیم ہوں، لوہار کا ہوں، دیوبند میں پڑھا ہے، اور ابھی طلباء کو پڑھا، اور یہ سب جھوٹ بولا اس نے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں مول سے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا ند کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے ند بنایا، تو میں عرض کروں کہ جن کے حقیقی ضد ہوتے ہیں نا، تو ان کی معرفت حاصل ہوتی، اور اللہ کی معرفت نہیں ہے، حقیقت ماہیت اس کا کسی کو، اس کی وجہ ہے کہ اس کی ضد نہیں ہے۔ ضد اگر حقیقی ضد ہوتی تو پھر ہم اس کو پہچانتے۔ یہ ازداد ہم نے بنا دیا، یہ انداد ہم نے بنایا، ہو گیا ملنگو فلا تجعلوا للہ انداد۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔